چاہیے. فیوڈل سسٹم والا جاگیرداری اور ذمہ نظام والا اس کے اوپر تنقید کرے گا, اعتراض کرے گا, مخالفت کرے گا کہ تم ان زمینوں کو کس طرح سے عوام کے اندر بانٹتے چلے جاتے ہو. کہا الا الذین ظلموا منہم, وہ تو اعتراض کریں گے, ظلم کرنے والے اعتراض کریں گے. تو آپ سوچ لیجئے کہ جس نظام پہ ظلم کرنے والا اعتراض کرے وہ نظام کتنا مبنی بر انصاف اور عدل ہوگا. سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ مخالفت کریں گے, یہ اعتراض کریں گے, بڑا ہجوم ہے, دنیا میں تو ان کی اکثریت ہے, انہی لوگوں کی. فلا تخشوہم, قطعاً ڈرنے کی بات نہیں ہے صاحب. جس جتھے کی, جس گروہ کی, جس قوت کی بنیاد ظلم کے اوپر ہے, عدل اور انصاف کرنے والا ان سے ڈرے کیوں؟ بڑی عجیب چیز کہی ہے قرآن نے. انصاف کرنے والوں کو اس سے ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ پھر کسی چیز کا بھی خوف نہ رہے. وَخْشَوْنِی, ڈرو صرف اس سے کہ میرے قوانین کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے تم سے. ڈرو اس سے کہ تم بے انصافی نہ کر دو. انصاف کرتے ہوئے بے انصافوں سے ڈرنے کی بات ہی کچھ نہیں ہے صاحب تمہارے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ دعائیں مانگتے ہیں نا ہر نماز میں, اہدنا الصراط الذین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, جن پہ نعمتیں تم نے کی اپنی. کہا یہ کچھ کرو جو میں کہتا ہوں, وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اس طرح سے اتمام نعمت ہو جائے, ساری آسائشیں اور نعمتیں تمہیں مل جائیں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, یہ کرو گے تو پھر ہدایت کے راستے کے اوپر تم ہوگے. یاد رکھو, دیکھ لیا وہ جو دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, وہ یہ نہیں کہ آپ نے وہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لی اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ ہم صحیح راستے کے اوپر چلیں. عزیزان من, صحیح راستہ تو وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے, اور جو منزل ہی سامنے نہ ہو آپ کو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کے لیے یہ عملی پروگرام دیا, ایک امت, ایک نظام وہ کہ جس میں خدا کے قوانین کے توڑنے سے کوئی ڈر پیدا ہو, عدل و انصاف پر مبنی. اس قسم کا نظام کہ جس میں کسی شخص کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو سوائے ظالمین کے. کہا یہ کرو گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ تم صراط مستقیم پہ جا رہے ہو. یہ ہے وہ صراط مستقیم, اور یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ ہے مقصد جس کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے تمہارے پاس. تمہیں قانون خداوندی کی تعلیم دیتا ہے, تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ان قوانین کے اتباع سے نتائج کیا نکلیں گے. حکمت کے یہ معنی ہوتے ہیں, the why of it, کیوں کیا جائے ایسا. اور ایک لفظ میں بتا دیا یزکیکم, تمہاری تمام صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتا ہے. تمہیں یہ علم دیتا ہے کن چیزوں کا. علم تو رسول کے بغیر بھی دنیا حاصل کر رہی ہے, سائنٹیفک ڈسکوریز, عام علوم انسانی, اس کے لیے تو وہی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. کہا اس کے علاوہ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا علم اس طرح سے حاصل نہ کر سکتے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ وحی کے ذریعے سے وہ چیزیں دیتا ہے کہ جن کا علم ہی حاصل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی مستقل اقدار جسے آپ کہتے ہیں, ویلیوز جنہیں آپ کہتے ہیں, جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے, اس کی نشو و نما سے ہے. یہ چیزیں کہا تم یوں نہیں معلوم کر سکتے تھے, رسول اس مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا. اور اس کے بعد آخر میں عزیزان نے ایک بڑی چیز کہہ دیا, جو کہا جاتا ہے کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے, اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد. سنتے تو میرا دل ہے, پھیلے تو زمانہ ہے, ان ہجر کے ناروں کا اتنا سا پکانا ہے. سنتے وہ میرا دل ہے, پھیلے تو زمانہ ہے, پھیلایا جائے تو پورا قرآن ہے, سمٹایا جائے تو 2 لفظ ہیں, اور وہ لفظ یہ ہیں فاذکرونی اذکرکم. سارا نظام و پروگرام ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر ذکر
حق قلب پہ ضربیں جو ہوتی ہیں نماز کے بعد حجروں کے اندر سارے اکٹھے ہوئے ہیں ہم نے دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ضربیں لگ رہی ہیں قلب کے اوپر، ذکر اللہ یہ ہو۔ میں یوں تنقید نہیں کرتا اس میں کہتا ہوں قرآن کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تو وہ یہ ہوا نا کہ بیٹھو اور ضربیں لگاؤ اور ہوں کرو، آگے آج کو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی یہ تھے ہوا کیوں کرو گے وہ یقو بندے ہے لفظ برادران عزیز وہی، اس میں تو ہنسی کی بات نہیں ہے، میں تو قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا کھڑے ہو کہ ہم نے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، انہیں لفظوں میں کہا وہی کہا ہے، دوسرا لفظ ہے یہ ذکر، اگر یہ ہے تو پھر تو دوسرے لفظوں میں خدا نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا صاحب، اگر یہ ذکر ہے تو وہ پھر تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، کیا یہی چیز ہو سکتی؟ مصیبت یہ ہے کہ عربی کے یہ الفاظ تھے، قرآن کی یہ اصطلاحیں تھی، ہم نے ان کا مفہوم اپنی زبان میں لے لی، ذکر کا ایک مفہوم وضع کیا ہم نے آ کے تصور سے، اب ذکر قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا ترجمہ ہم نے اس کی روح سے کیا، قرآن کی روح سے نہیں کیا۔ عزیزان مان، عربی زبان کی روح سے، عربوں کے محاورے کی روح سے، قرآن میں استعمال کی روح سے ذکر کے معنی شرف انسانیت ہو۔ اب خدا کا شرف بلند کرنا یا تکبر اللہ جسے کہا ہے خدا نے، جسے کہتے ہیں میری بڑائی کرو، اللہ خدا تو شرف کے بلند ترین کام پہ ساری دنیا کا شرف اسے حاصل ہے، بڑائی جسے آپ کہتے ہیں کبریائی، ساری جو بھول تو کبریائی اس کے لیے ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے کہ میری بلندی کرو، لتکبر اللہ، کیا چیز ہے یہ کیا نام ہے جسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ خدا کے نظام کو دنیا کے اندر غالب اور بڑا کرو، وَاذْكُرُونِي، اس نظام کو جب یہ شرف انسانیت بناؤ تو اب اس میں تو یہ ہوتا ہے نا مدن میں کہ ہم خدا کے یہ حقوق جو ہے پورا کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں کچھ حاصل ہوتا، یعنی نماز پڑھی ہے کہ ارے حقوق ہے، یعنی جو کچھ خدا کے بھی حقوق یہ کر دیا، جیسے کسی افسر کا ایک حکم آئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اور ہم اس کو سر انجام دے دیں، وہ ہمیں کہے کہ یہ چٹھی فلاں تک پہنچا دو، ہم نے پہنچا، ہمیں کچھ پتا نہیں چٹھی میں کیا لکھا ہے، کیوں پہنچائی گئی ہے، مقصد کیا تھا، یہ تعمیر ہوئی نا، ہم تو حکام کی ہی تعمیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ ہو کہ ہمارے نظام کو یہاں کبریائی اور شرف کا موجب بناؤ، دنیا کی نگاہیں جھک جائیں اس کے احترام کے اندر، تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَاذْكُرْكُمْ، تمہارا شرف بلند ہو جائے گا، اور کوئی سادہ کام نہیں جڑا کسی کرنڈا ہے، یہ ذریعہ ہے تمہارے اپنے شرف کے بلند کرنے کا۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ عزیزان مان اپنی طرف سے نہیں لگا، تو معاذ اللہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اپنی طرف سے کچھ کہنا وہ تو شرک ہے۔ کہنے کی بات یہ کہ عربی زبان کا قرآن ہے، عربی زبان میں سند ہونی چاہیے اس چیز کی جو میں کہتا ہوں، میرا لغات القرآن اٹھا کے دیکھیے، عربی زبان کے مختلف لغت جو ہے، محاورہ عرب جو ہے، اس کی سندیں لے کر میں نے وہاں بتایا کہ ذکر کے معنی عربوں کے ہاں شرف، احترام، مجد ہوتا تھا، اور دوسری اس کی سند قرآن کے اندر یہ چیز کیسے یوز ہوئی ہے، کیسے استعمال اس کا ہوا ہے۔ سنیے، خود قرآن کریم کے متعلق ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف یہ ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، یہ ہمارا نہیں تو تمہارے ہی شرف کا راز پوشیدہ ہے، افلا تعقلون، تو ابھی بات ماری ہوئی، ذرا سمجھنا کم لو، 21/10 21/10، یہ تو تمہارا ہی شرف، اس کے لیے ہم نے دیا، ریفرنس 43/42، 45/44، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس قرآن کے اندر اے رسول، ذکر کے معنی اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ سوچیے کہ معنی کیا ہوئے، تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے، ذکر لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تیرے لیے ہے، تیری قوم کے لیے، اس کے اندر شرف پوشیدہ ہے، عزت و احترام کی چیزیں پوشیدہ ہیں تیرے لیے بھی، اور یہ قوم جو تیرا اتباع کرے گی ان کے لیے بھی اس میں یہی چیز پوشیدہ ہے۔ 43 اور 42، پھر 21/40، 21/24، 42 نے جی
24